تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہو گئے ہیں جس کا نام ہے ایک نئی صبح۔ صبح کے سہانے موسم میں اللہ کا، اللہ کے محبوب بندوں کا، اللہ والوں کا تذکرہ لیے ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی بہت ساری گفتگو ہونی ہے، ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے معزز مہمان بھی تشریف فرما ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت سناتا چلوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا شخص، حضور سے محبت کا دعویٰ رکھنے والا شخص درود پاک نہ پڑھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر درود پاک پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً اپنے روزمرہ کے جو ہے وہ جدول کے اندر درود پاک کو شامل کرنا چاہیے۔ صبح ہو بندے کی تو درود پاک کے ذریعے ہو، شام ہو تو درود پاک کے ذریعے ہو، تو اس کی صبح بھی نرالی ہوگی، شام بھی نرالی ہوگی، دن بھی اچھا گزرے گا اور پھر راتیں بھی اچھی گزریں گی۔ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بندہ جب زندگی گزارتا ہے تو زندگی میں سکون بھی مل رہا ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین اکرام، سب سے پہلے ایک کلام کو اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ آج بھی میرے سیدھی طرف ماشاءاللہ مظفر بھائی تشریف فرما ہیں۔ کیسے ہیں مظفر بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میری دل کی جانب بڑے ہی پیارے ثنا خان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الطاف بھائی تشریف فرمائے۔ کیسے الطاف بھائی؟ ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ارشاد مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی آوازوں کے اندر، تمام کے ذوق میں، شوق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو آئیے بلا تاخیر سب سے پہلے ایک کلام کو شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ مزید آگے گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا
سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے اگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہے درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہے میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے اگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو ہے گھڑی شاہ مدینہ کی مدد حاصل ہے مجھ کو ہے گھڑی شاہ مدینہ کی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے میری بگڑی بناتا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بڑا ہی پیارا کلام اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نام محمد پر لکھا گیا بڑا ہی پیارا کلام ہے اس کا ایک شعر جو کہا جاتا ہے کہ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نام محمد کی واقعی میں اپنی برکتیں ہیں اور اس نام محمد کے ذریعے ہمیں درود و سلام کے گجرے درود و سلام کی ڈالیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ نچھاور کرتے رہنا چاہیے تو ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہر دل کی صدا ہر قلم کی آواز جس کو یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہمارے ایمان کی جان یعنی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. یعنی ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, محبت کا دم بھرتے ہیں الحمدللہ, اور یہ محبت ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا نا. تو ہر دل پر, ہر قلم پر اور ہر زبان پر یہی صدا جاری ہے,
آئی لو محمد. ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے امام نے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو گھٹائے کہ کسی سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اللہ اکبر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. تو یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کہ دن بدن حضور کی عظمتوں میں، حضور کی رفعتوں میں، حضور کے چرچوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو آخر محبت ہونی کیسی چاہیے اور بندے کو محبت رکھنی کس انداز میں چاہیے، محبت آخر کہتے کسے ہیں، اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے کلام کریں گے. آئیے میں آپ کو سب سے پہلے ایک حدیث پاک سناؤں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہرگز کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ مجھے اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ چاہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. محبت بھی کرنی ہے حضور سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، ان سب سے بڑھ کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. تو ہمارا ایمان پھر کامل ہوگا. آئیے چلتے ہیں مظفر بھائی کی طرف. مظفر بھائی، ٹاپک ہے محبت رسول، عشق رسول. اور واقعی میں یہ عشق رسول ہمارے ایمان کی جان ہے، بغیر اس کے ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اعظم بھائی ماشاءاللہ دلوں کو رونق بخشنے والا اور ایمان کو جلا بخشنے والا ٹاپک ہے محبت رسول. سبحان اللہ. اور محبت اور مزید بڑھتی ہے تو پھر اس کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے. عشق رسول، محبت رسول جو ایمان کا جز ہے بلکہ ایمان کی جان ہے. ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے تو ہمیں پہلے ہی سمجھا دیا. بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. اللہ اکبر. ہمارے آقا سر سے لے کر پیر تک جو ہے کیا ہے، اللہ کی شان ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. ارے کوئی ایسا انسان ہے کہ کروڑوں جس کے چاہنے والے ہوں اور رہتی دنیا تک جس کے چاہنے والے ہوں اور اپنے ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی چاہنے والے ہوں. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسی نے کہا کہ ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری اطرت کی ولا ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو ایمان جو ہے یہ سب سے پہلی نشانی مسلمان کے لیے، سب سے پہلی اس کے لیے شرط قرار دی گئی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو یہ سب سے پہلا مدار ایمان ہے. سب سے پہلا جو ہے ایمان جو ہے بندے کو ایمان والا ہونے کے لیے اور اس کی ایمان کو کامل ہونے کے لیے ایک پیمانہ رکھا گیا ہے، ایک اس کی کسوٹی رکھی گئی ہے. اور یہ بتایا بھی گیا کہ لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں. جس کے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور جس کے دل میں سرکار کی محبت جتنی کم ہوگی تو اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس کو دیکھنا ہے تو الحمدللہ صحابہ کرام کا مقدس دور ہے. پھر تابعین ہے، تبا تابعین ہے، اہل بیت ہیں، سب نے ایسی عشق رسول کی مثالیں، ایسے ایسے عاشق ہوئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے نام ہو گئے. الگ الگ تاریخ سب نے رقم کرائی ہے عشق رسول میں، محبت رسول میں. یہ بات حقیقت ہے. صحابہ اکرام نے جو انداز محبت حضور کے ساتھ پیش کیا ہے نا، رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان کے بعد
سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی جان سے یعنی ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جا کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام محبت بھی کرتے ہیں، اظہار محبت بھی کئی جگہوں پہ فرمایا۔ آپ دیکھیں نا وہ ہستی کہ جس کے لعاب دہن کو سنبھال کے رکھا ہو لوگوں نے، جس کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہ دیا ہو، تو اس عظیم ہستی سے محبت کا یہ جو انداز ہے، یہ جو پیارا انداز ہے، نرالا انداز ہے کہ دشمنوں نے بھی دیکھا تو کہا کہ یہ انداز ہم نے پھر کہیں اور نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ اکرام ہیں ناظرین اکرام کے جنہوں نے محبت کی ایک داستان رقم کی ہے، ایک محبت کی تاریخ رقم کی ہے۔ ادب اگر دیکھنا ہے، محبت اگر دیکھنی ہے تو صحابہ اکرام کو دیکھنا چاہیے، اور محبت بالکل کرنی بھی چاہیے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ پھر یہ عشق رسول ایسا درد ہے کہ اس میں انسان کو مزہ ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ درد میں ہی مزہ آ رہا ہے تو پھر دوا کے ناز و نخرے کون اٹھائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اور ایک جگہ پہ برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فراق میں، حضور کی جدائیگی میں، حضور کی محبت میں جب یہ دل تڑپتا ہے تو پھر اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے، اس کو ایک قرار مل رہا ہوتا ہے، اس کو ایک جو ہے نا وارفتگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اپنی محبتوں کا مرکز اگر بنانا ہے تو حضور کی ذات کو بنائیے۔ اپنی محبتوں کا، عقیدتوں کا مرکز اگر کسی شخصیت کو بنانا ہے تو وہ حضور سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا مظفر بھائی، محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، بیسیکلی لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ 3 4 5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 5 ریزنز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے محبت ہو رہی ہوتی ہے۔ حسن ہو گیا، حسن و جمال ہو گیا، کسی کے نسب کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کے خاندان کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کی دولت کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر ہر چیز کو حضور کے اندر آپ دیکھیں تو حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے نا، حضور سے بڑھ کر کسی کا اعلیٰ نسب نہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں۔ دونوں جہان کی خزانوں کی کنجیاں، چابیاں جس کے ہاتھ میں ہوں، اس سے بڑھ کر کون مالدار ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے اور اس پہلو سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو محبت کے جو حقیقی جو مدار ہے وہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ مزید کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مثالیں پیش کی، جیسے ابھی آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ اچھا، یہ جب انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کے بعد میں آپ ہی سے محبت کرتا ہوں، کیا بات ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی کہ بہت اچھی بات ہے عمر کہ میری اپنی جان کے بعد مجھ سے محبت کرتے ہو، میں اتنا عزیز ہوں، جان کے بعد میں ہی عزیز ہوں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان کو فوراً فکر ہو گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان مکمل کب ہوگا۔ اللہ اللہ۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اور یہ جو نظارے لوگوں نے دیکھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو ایک ایلچی، ایک قاصد جو ہے، ایک کسی دوسرے ملک سے جو ہے بھیجا گیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ مسلمانوں کا انداز کیسا ہے۔ جب وہ آیا تو وہ قیصر و کسریٰ کے دربار پہ رہا تھا، جگہ جگہ جا کر اس نے دیکھا تھا، لوگوں کی شان و شوکت دیکھی تھی، بادشاہوں کے انداز دیکھے تھے۔ جب وہ آتا ہے تلاش کرتا ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے اور مسلمانوں کے بادشاہ کہاں ہیں، یہ آپ کے نبی کہاں ہیں، ان کا محل کہاں ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی محل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تو یہ ہے کہ تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، سبحان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ایسی ہے، لیکن انداز کیا ہے کہ سادہ چٹائی پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، کبھی زمین پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو اب وہ تلاش کرتے کرتے جاتا ہے، ایک میدان میں دیکھتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرما رہے ہیں تو جو پانی زمین پر گرنے جا رہا ہے، صحابہ کرام ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرما رہے ہیں تو وہ پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے۔ آپ کے بدن اطہر سے مسک کیا ہوا پانی اس کو کوئی ہاتھوں پر لے رہا ہے، کوئی اس کو پی رہا ہے، کوئی چہرے پر مل رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کے وقت جب
عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، تو آپ آئے تھے تو آپ نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ لوگوں میں لڑائیوں والا ماحول بنا ہوا ہے کہ حضور کا جو ہے وہ تبرک، حضور کا غسالہ اور حضور کا پانی مبارک جو ہے وہ مل جائے، زمین پہ نہیں گرنے دینا۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا انداز آپ نے دیکھا۔ پھر جا کے آپ نے کہا بھی کہ آپ ایسے قوم سے جو ہے وہ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ جس کی ادب کا یہ عالم ہے، جو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل وضو مبارک کا پانی جو ہے وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو ان کے کہنے پر، ان کے حکم پر وہ کس طریقے سے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف کیسے پہنچنے دیں گے؟ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا ایک قطرہ کب بہنے دیں گے؟ جس کو لگے ہوئے بدن اطہر سے مسح ہوئے پانی سے اتنی جو ہے عقیدت و محبت ہے تو وہ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تو اس لیے لوگوں کو روکا بھی گیا کہ مسلمانوں سے لڑنے کا جو خیال نکال دو، اور اس انداز سے لوگوں نے مطلب یہ دیکھنے والوں نے دیکھا، اور اس کے نظارے بھی جو معرکے ہوئے اس میں بھی دیکھا گیا کہ صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ صحابہ کرام نے جو آنے والے جو بھی وار تھے وہ اپنے سینوں پر برداشت کیے، تیر ہے، نیزہ ہے، جو کچھ ہے، لیکن اپنے آقا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ اچھا، یہ تو معرکوں کی بات ہے۔ ایک موقع پر ہے نا، دو صحابی کہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور آخر میں ان کو مار دینے کی کوشش کی گئی، اور ان سے کہا گیا آخر میں کہ یہ بتاؤ، جب ان کا وقت قریب آیا شہادت کا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں رہا کر دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو شہید کر دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ اب وہ تڑپ گئے۔ عاشق رسول تھے، صحابہ کرام تھے، وہ تڑپ کر جو جواب پیش کرتے ہیں، شاعر جو ہے اپنے اشعار میں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے ہو ناز قسمت پر، کیا بات، اگر نام محمد پر، صلی اللہ مجھے ہو ناز قسمت پر، اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا سراپا اس کو ٹھکرائے، کیا بات، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ایک کانٹا بھی ان کے پاؤں کے تلوے میں چبھ جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیف بھی مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے خوشی خوشی نام اقدس پر جان قربان کرنا گوارا ہے، لیکن ہمارے آقا کو یہ اتنی معمولی سی تکلیف بھی پہنچ جائے ایک کانٹے کے ذریعے، وہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا، یہ محبت تھی، اور اس محبت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نے ان کو اتنے بلند مقام پر پہنچا دیا کہ بڑے سے بڑا غوث، قطب، ابدال، بڑے سے بڑا ولی جو ہے نا ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ ایک صحابی کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعظم بھائی، اسی طرح جیسے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی بات چل رہی ہے کہ محبت رسول کیسا تھا ان کا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ جب غیر لوگوں نے، ابو جہل نے اور جو غیر لوگ ان کے ساتھی لوگ تھے، انہوں نے ناپاک ارادہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ناپاک ارادے پر جب انہوں نے ناپاک ارادہ کیا تو اب انہوں نے اس رات پر جا کر وہاں پر جو ہے انہوں نے گھیراؤ بھی کیا، باقاعدہ باہر سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لگایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج نکلنے مت دینا، یعنی گھیر باندھ لیا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کو ہجرت کرنا ہے، ہجرت کا حکم آ گیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے عشق دیکھیے، اللہ اکبر، کتنے اعلیٰ لیول کا یہ جو ہے عشق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، آج تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ، آج تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ، اور انشاءاللہ تم صبح کو آؤ گے، صبح جو ہے یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں تم ادا کر کے مدینے آ جانا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ وہ کانٹوں کا بچھونا تھا، انہیں بھی پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے تمام جو ہے بے ایمان لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اب سوچیں ناظرین، سوچیں نا اس فیلنگ کو ذرا سامنے لے کر آئیں، چاروں طرف دشمن ہو،
ہے نا، ایک بستر لگا ہو، اس بستر پر سونے والے کے چاروں طرف سے دشمن لگے ہوئے خبر بھی دے دی گئی ہے کہ یہاں حملہ ہونے والا ہے، جان کا خطرہ ہے، بستر پر نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ اس انداز میں جاتے ہیں، اس شان و شوکت کے ساتھ جاتے ہیں کہ آپ جو ہے سورہ یاسین شریف کی کوئی چند آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، مٹی اٹھاتے، خاک اٹھاتے ہیں، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کسی کو دکھتے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح پھر محبت رسول کی بات چل رہی ہے، تو اسی واقعے میں آگے چل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محبت رسول کا جو ثبوت پیش کیا ہے، اللہ اکبر، وہ بھی بہت اعلیٰ لیول کا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور پر لے کر آپ چڑھے، اللہ اکبر، اپنے کندھے پر سوار کر کے پہاڑ پر چڑھے۔ یہ محبت رسول دیکھیے کہ آج تو سمجھ لو وہاں پر زینے وغیرہ بن گئے، زینے وغیرہ بنے ہیں، چڑھنے میں آسانیاں ہو گئی ہیں، لیکن پہلے کا کیسا وہ ہوگا کہ اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر سوار کر کے وہاں تک آپ جو ہے لے کر گئے۔ پھر وہاں پر آپ نے غار کے اندر جا کر صفائی وغیرہ کی، کپڑے کو پھاڑ کر سارے سوراخ کو بند کیا، اور ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر آپ نے اپنا انگوٹھا یا ایڑی اس پر رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غور میں آرام کرنے لگے۔ پھر ایک سانپ آیا اور وہاں پر آپ کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے نبی پاک سے محبت کیسی ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جگا نہیں رہے، انہیں درد برداشت ہے، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں تو وہ آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارکہ پر جب گرتے ہیں، رخسار مبارک پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے صدیق کیا ہوا تمہیں؟ تو پھر بتاتے ہیں آقا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک لگاتے ہیں تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے بھی آپ محبت رسول دیکھیے، صحابہ کرام کا محبت رسول کتنے اعلیٰ لیول کا ہے، اللہ کریم ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں نا، آپ غور کریں اس واقعے پہ، تو محبت کی حد تو یہاں تک ہو گئی نا کہ سانپ نے ڈسا ہوا ہے لیکن پھر بھی زبان سے اف نہیں کہا، زبان سے آہ تک نہیں نکلی، یہاں تک کہ اب آپ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، سانپ تو بہت خطرناک چیز ہے، اور ویسے بھی کسی کو ڈس لے تو وہ پورے محلے میں شور مچا دے، اپنا گھر تو کیا پڑوس والے گھروں کو بھی جگا دے، تو ایسا ماحول ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا انداز دیکھیں، حضور سو رہے ہیں، حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے، اس لیے نہ کچھ کہنا، نہ کچھ جو ہے حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنا، حضور کے پوچھنے پہ پھر بتانا، یہ انداز محبت جو ہے وہ صحابہ کرام نے ہی ہمیں دیا ہے۔ گویا صحابہ کرام اپنی دل کی زبان سے یہ کہتے تھے، آج جو شعر پڑھا جاتا ہے نا مظفر بھائی، وہ دل کی زبان سے صحابہ کرام یہ کہتے تھے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کیا رو۔ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو محبت ہی ہے، ہمارے آقا کے ہر انداز سے محبت ہے۔ کیا بات ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ ہمارے آقا نے نماز ادا فرما لی ہے عصر کی، اور مولا علی کی نماز عصر باقی ہے، اور اب نماز عصر باقی ہے، ایک طرف حضرت علی سورج کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ خیال آ رہا ہے کہ اگر سرکار کو جگاتا ہوں تو نماز عصر مل جائے گی، لیکن اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل آ گیا، نماز آپ نے یہ آخر فیصلہ کیا کہ اگر نماز قضا ہو گئی
تو دوبارہ جو ہے نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن سرکار کی نیند کو اگر جو ہے نیند میں خلل واقع ہو گیا تو پھر یہ محبت اگر قضا ہو گئی تو یہ ادا نہیں ہو سکتی۔ جی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن یہ دونوں واقعے کو، دونوں میں نیند کا جو ہے معاملہ ہے، آرام کا معاملہ ہے، تو بیان کرتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب میں جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے۔ اللہ اللہ اللہ، صدیق اکبر نے تو جان بھی قربان کر دی، یعنی سانپ سے ڈسوا لینا۔ اچھا وہ سانپ بھی عاشق رسول تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ ہجرت کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آ کر ٹھہریں گے، تو اس نے کئی سوراخ بنا کے رکھے تھے کہ اس سوراخ سے میں زیارت کر لوں گا، اگر یہ سوراخ بند ہوا تو اس سوراخ سے زیارت کر لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے ہمارے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایذا نہ پہنچے، سارے سوراخ بند کر دیے، اپنے بدن کے کپڑے، اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے۔ جب آخر میں بھی سوراخ بچ گیا تو اپنے ہاتھ پہ یا پیر کی ایڑی جو ہے رکھ دی۔ اب اس سانپ نے پہلے ڈسا نہیں، پہلے اس نے آہستے سے سر پھیرا تھا کہ آپ تو عاشق اکبر ہیں، مجھے بھی ذرا سرکار کی زیارت کر لینے دیجئے۔ لیکن آپ نے اور جب دیکھا کہ کچھ اندر آپ کو محسوس ہوا کوئی موذی اگر جانور ہے، تو آپ نے اور ایڑی کو جما دیا کہ اب اسے بالکل اور باہر نہیں نکلنے دوں گا، سرکار کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو گویا اپنی جان کو جو ہے نا قربان کر دینا۔ کیا بات، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان کی حفاظت کرنا تو سب سے بڑھ کر فرض ہے، لیکن صدیق اکبر نے کس پر؟ نیند پر قربان کی، سرکار کی نیند پر قربان کی۔ اچھا آگے آپ فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو زہر جو سانپ کا تھا وہ کم و بیش 12 سال تک صدیق اکبر کے بدن میں رہا، اور آخر کار آپ کے وصال کا وہی سبب بنا، اسی سے آپ کی ایک شہادت ہوئی، اسی سے جو ہے وہ تکلیف جو ہے بدن کے اندر، اور مطلب اس وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ تو اتنا عرصہ جو ہے یہ انداز جو صدیق اکبر کا، اور آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سرکار کی غلامی سب سے بڑھ کر جو ہے یہ فرض ہے، سب سے بڑھ کر جو ہے لوگوں کو ادا کرنا اس کا ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دونوں واقعات کو آپ نے اپنے اشعار میں ذکر فرمایا، پھر لاسٹ میں نتیجہ بھی اتنا پیارا دیا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بندگی ہی اصل ہے، حضور کی اطاعت ہی اصل ہے، اور حضور کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ اور مظفر بھائی آپ غور بھی تو کریں نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو ہم ایسی ویسی شخصیت سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم اس کائنات کی اس عظیم شخصیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایک والد کو والد کا مقام دیا، ایک والدہ کو والدہ کا مقام دیا، ایک اولاد کو اولاد کا درجہ دیا، ایک بیوی کو بیوی کا درجہ دیا، ایک بیٹی کو بیٹی کا مقام دیا۔ گویا انسانیت پر جس کا احسان ہے، انسانیت کو جس نے بچایا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر
اپنوں کے ساتھ کیا دوسروں کے ساتھ بھی رحم دلی، حسن سلوک اور عفو درگزر والا معاملہ کرنے کا درس دیا ہے، جس نے کہا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں سے محبت جس شخصیت نے سکھائی ہے، ہم اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جی ہاں، پوری کائنات کے اندر پوری انسانیت کی جس نے عزت کی، عصمت کی اور جو ہے وہ ناموس کی حفاظت کی ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ دشمنوں کے ساتھ کیا، انسانوں کے ساتھ کیا، جانوروں کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا، عفو درگزر کا اور جو ہے وہ محبت بھرا ماحول رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ رشتوں کو ملایا جس نے ہے، رشتوں کے اندر جنہوں نے محبتیں ڈالی ہیں، اس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، جنہوں نے نفرتوں کو مٹایا ہے، محبتوں کو عام کیا ہے، تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ ہم اس شخصیت سے محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بندہ ایسی ہی محبت نہیں کر رہا ہوتا، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور ہر وجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جا کر ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہماری محبتوں کا، ہماری عقیدتوں کا، ہماری خواہشوں کا، ہماری ہر چیز کا مرکز جو ہونا چاہیے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بندے کو اس ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے۔ تو دنیا کے اندر لوگ قصیدے بہت سارے لوگوں کے گاتے ہیں، حضور سیدی اعلیٰ کی بارگاہ میں بہت سارے لوگوں کے قصیدے بیان کیے گئے، اور ایک نان پارہ کے نواب کے بارے میں ہم نے سنا کہ بھائی اس کے قصیدے لوگ گایا کرتے تھے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عاشق رسول کی بارگاہ میں کہا گیا، عرضی پیش کی گئی کہ بہت لوگ قصیدے گاتے ہیں، آپ بھی کچھ قصیدہ لکھ دیجئے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قصیدہ لکھتے ہیں، پر حضور کی شان میں لکھتے ہیں۔ آپ کا قلم اٹھتا ہے اور آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آخر میں تو حد ہی کر دی، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ اللہ اکبر، میں امیر لوگوں کی تعریف کروں، اس بلا میں میری بلا پڑ جائے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ زبردست پیغام جو ہے وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں دیا کہ کبھی بھی مال کی لالچ میں، منصب کی لالچ میں، کبھی بھی کسی چیز کی لالچ میں بندے کو حضور سے محبت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، بس میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ انا نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو چند پیسوں کی وجہ سے بک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے محبت اور یہ ہے حقیقی عشق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اچھا، بندہ عشق کرتا ہے، محبت کر رہا ہوتا ہے، تو اس محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بندہ ادھر ایک طرف دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور ایک دوسری طرف جو انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں والا اپنایا ہوتا ہے، تو اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ اس کو کسی نے سمجھایا ہے کہ محبت کا دعویٰ تو آساں ہے کرنا، اللہ اکبر، مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا۔ حسین ابن حیدر کی مان یارو، محبت میں سر کو کٹا کر دکھا دو۔ اللہ اکبر۔ یہ دعویٰ کرنا آسان ہے۔ اچھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگوں نے کچھ دعویٰ کیا، بعض ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے لیکن دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو، اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس کو برادر اعلیٰ حضرت کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ کیا بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم سب محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہماری محبت قبول ہو جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں، سرکار کے عاشقوں میں ہمارا نام بھی لکھ لیا جائے، دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ یا رسول اللہ، آپ جسے محبت فرمائیں، آپ جسے پسند فرمائیں، اس کا تو پتہ نہیں کتنا بڑا مقام ہوگا۔ جو آپ سے محبت کرنے والا ہے اور آپ کی اطاعت کرنے والا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ کیا بات ہے۔ تو اگر ہم واقعی جو ہے محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، دم بھرنا بھی چاہیے، زبان سے بھی اظہار کریں، قلم سے بھی اظہار کریں، اور زبان سے تو اظہار آسان ہوتا ہے لیکن دل سے بھی اس کی تائید ہونا چاہیے، بندے کے عمل سے بھی اس کی تائید ہونا چاہیے۔ اگر
کوئی نام دم بھرتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، صحیح ہے، لیکن اس کا انداز اگر سرکار کے دشمنوں جیسا ہے، اس کو لباس جو ہے دوسروں کا پسند ہے، محبت رسول کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے لیکن نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ آج سب سے بڑھ کر جب سرکار سے محبت ہے تو ہمارے آقا کا فرمان ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ تو اب جو عاشق رسول ہے وہ کیسے نمازوں کو قضا کر کے سرکار کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اسے تو نمازیں پڑھ پڑھ کر سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہیے اور یہ انداز اپنانا چاہیے۔ یہ انداز بندہ اپنی زندگی میں سرکار کی سنتیں اپنایا جائے، سرکار کا ذکر کرتا جائے کثرت کے ساتھ۔ محبت کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، اس کے گن گاتا رہتا ہے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے اہل سنت بھی اگر وہ عاشق رسول ہے اور عشق رسول کا عاشق رسول ہونے کا دم بھرتا ہے تو اب داڑھی رکھے، جی ہے نا، داڑھی سجائے، ورنہ وہ کیا عاشق رسول جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دم بھرتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت داڑھی مبارکہ کو نالی میں ڈال رہا ہے، وہ گندی نالی میں۔ اللہ اکبر۔ اسی سرکار طرح کا عاشق بھی کیا داڑھی داڑھی میں بڑے مڈاتا درد کا اظہار کیا اس شعر کے اندر شاعر نے عشق کا چہرے کہ سے سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڑاتا ہے۔ جی۔ سرکار کا عاشق بھی اور داڑھی بھی مڑاتا ہے، سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڑاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ اسی طرح عشق رسول کا دم بھرے اور پتہ لگا کہ حال تو اس کی یہ ہے کہ وہ غیبتیں کرتا پھرتا ہے، لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر یہ تعلیم فرمائی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اور یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے، اب خیر خواہی کرو، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہے تو پانی پلاؤ، اگر ننگا ہے تو کپڑا پہناؤ، بدن پہ کپڑے نہیں کپڑے پہناؤ، اس کو جس چیز کی حاجت ہو اسے پیش کرو۔ اسی طرح آج ہم یہ کرتے ہیں کہ گالیاں بکتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ اکبر، اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج ہم لوگوں کے حقوق کو جو ہے ہم پامال کرتے ہیں، اس پر بھی نبی پاک نے فرمایا کہ لوگوں کے جو ہے حقوق کا خیال رکھو، ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو تم۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ تو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ چوٹ کرنے کے لیے کچھ اشعار آپ نے یہاں پر تحریر فرمائے ہیں، وہ یہ ہے کہ بے نمازی رہیں کچھ نہ روزے رکھیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول، عالموں پر ہنسیں پھبتیاں بھی کسیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول، جو کہ گانے سنیں فلم بینی کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول، بد نگاہی کریں بد کلامی کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول، کھائیں رزق حرام ایسے ہیں بد لگام، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول، عہد توڑا کریں جھوٹ بولا کریں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول، جو ستاتے رہیں دل دکھاتے رہیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول، چغلیاں تہمتوں میں جو مشغول ہوں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول، گالیاں جو بکیں عیب بھی نہ ڈھکیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول، داڑھیاں جو منڈائیں کرے غیبتیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول۔ اور آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کاش عطار کا طیبہ میں خاتمہ ہو، کرو یہ دعا عاشقان رسول۔ تو گویا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان اشعار کے اندر ایک عاشق رسول کو بہت سارے کیسا ہونا چاہیے وہ بھی بیان کر دیا،
اور ایک امت محمدیہ کے لیے اس میں بہت سارے پیغامات بھی آپ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ تو الفاظوں کے ذریعے بھی اظہار محبت کیا جاتا ہے، پر اس سے زیادہ اثر انداز ہمارے کرداروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ الفاظ سے زیادہ کردار دعوے پر دلیل بنا کرتے ہیں، تو ہمارے الفاظ کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے کردار بھی موافق ہوں گے، کردار کے اندر بھی عشق رسول ہوگا، ہم بات کریں گے تو حضور کا انداز ہوگا، نرم لہجہ ہوگا اور محبت بھرا انداز ہوگا، جب ہم خیر خواہیاں کریں گے۔ اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ مسلک دیکھا نہ مذہب دیکھا، ہر بندے کو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو، چاہے وہ آپ سے محبت کرنے والا ہو، ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک کا پیغام دیا، ہر ایک کے ساتھ محبت وفاداری کا پیغام دیا۔ اور عاشق رسول جو اپنوں غیروں تو کیا اپنوں کو ہی، اپنے ہی اس سے پریشان ہیں، تو یہ تو انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہمارے کردار میں حضور کی سنتیں نظر آئیں، ہمارے گفتار میں حضور کی سنتیں نظر آئیں، ہمارے چلنے کے انداز میں حضور کا طریقہ نظر آئے، ہمارے گفتگو کرنے کے انداز میں حضور کا انداز گفتگو نظر آئے۔ تو یہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ دنیاوی طور پہ دیکھ لینا مظفر بھائی، جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو بھائی اس کا ہیئر اسٹائل بھی اسی کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں، یعنی کسی سے بھی بندہ محبت کر رہا ہے تو اس کا ایک ایک چیز کو نا اپنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو بہت نعرے لگائے جاتے ہیں، لگانے چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، بٹ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، جو لوگ نہیں عمل کرتے نا، تو وہ ان کو کسی نے سمجھایا بھی کہ اے مسلمان، عمر غفلت میں گوانا چھوڑ دے، اللہ اکبر، اے مسلمان، عمر غفلت میں گوانا چھوڑ دے، سنتیں اپنائے جا، فیشن سے ناتا توڑ دے، تیری نافرمانیاں ناراض کرتی ہیں انہیں، تیری نافرمانیاں رنجیدہ کرتی ہیں انہیں، باز آ باز آ باز آ اور مصطفیٰ کا دل دکھانا چھوڑ دے۔ ایک عاشق رسول کے دل پر تو بجلی گرنی چاہیے۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا، آج لوگوں کے، مومنین کے گناہوں سے بھی سرکار کو تکلیف پہنچتی ہے، تو بندہ بلکہ علماء نے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے اس لیے گناہ کرے کہ اس سے سرکار کو تکلیف پہنچے تو اس کا تو ایمان ہی برباد ہو جائے گا کہ سرکار کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ لیکن کوئی اگر جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے لیکن گناہ کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر سرکار کی محبت دیکھی جائے امت سے تو دنیا میں تشریف لاتے ہی رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں، سجدہ کر کے اپنی امت کو بخشوانے کے لیے دنیا میں آپ تشریف لا رہے ہیں، صدا دے رہے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قربان جاؤں میرے محجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ یہاں تک کہ وصال کے وقت بھی امت کی جو ہے فکر ہے، وصال کے بعد تدفین میں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ انور میں، قبر انور میں رکھا گیا تو اس وقت بھی لبہائے مبارکہ میں جنبش ہو رہی تھی۔ ایک صحابی کان قریب لے جاتے ہیں تو وہاں بھی صدا سنائی دیتی ہے، رب امتی امتی، رب حبلی امتی۔ اپنی امت کی فکر ہے، اپنی امت کو یاد رکھنا ہے۔ کسی نے کہا آہ پھر خندہ بیجا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، حبیب خدا سروری کر رہے ہیں، جہنم سے امت بری کر رہے ہیں، نبی امتی امتی کر رہے ہیں مگر امتی بے رخی کر رہے ہیں۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ بھی ایک درد محسوس کیجئے اپنے آقا کی محبت کو، جو اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، کبھی بھی نہیں بھولے، پیدائش کے وقت نہیں بھولے، سفر معراج پر نہیں بھولے، خصوصی نوازشات کے وقت امت کو یاد رکھا، وصال کے وقت یاد رکھا، اور وصال کے بعد آج بھی قبر انور میں ہماری بخشش کی دعائیں کریں گے۔ جو قیامت کے دن ہم کو بچائیں گے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کا ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں، زبانی دعویٰ بھی ہونا چاہیے اور عملی دعویٰ بھی ہونا چاہیے، اور ہم کاش ایسی سرکار کی سنتوں کو ایسے اپنا لے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ کیا بات ہے، دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو جو ہے امتیوں کی بخشش کروا کے جنت میں لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ پلصراط کے قریب کھڑے ہو کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہم ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، اے میرے رب
میری امت کو سلامتی سے پار کروا دے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ اور خدا شاہد بروز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد بروز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔ مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے تو وہ والی آقا، ان کو آج دنیا میں راضی کر لینا چاہیے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہمیں سرکار کو راضی کرنا چاہیے، ان کی سنتوں کو، ان کے عشق رسول کے اس پیغام کو ہمیں بھی عملی طور پر بن کر آج اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھیے، آپ کا سونا دیکھیے تو عشق رسول کی یاد دلا رہا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں اگر میرے دل کو نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک ٹکڑے پر اللہ لکھا ہوگا، ایک پر محمد لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ ایک پر ہوگا، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں، سبحان اللہ۔ اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے۔ حضور مفتی اعظم ہند قبر کے سوالوں کی طرف گویا اشارہ کر رہے ہیں کہ قبر میں بندے کا ایمان پوچھا جائے گا، مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ سوالات قبر میں ہوں گے۔ تو جب آپ عشق رسول میں بتاتے ہیں کہ جب فرشتے میرا دین و ایمان پوچھیں گے نا تو ہر چیز پہ میں سرکار آپ کا جب جلوہ نظر آئے گا، ہر سوال کے جواب میں آپ ہی کی طرف اشارہ کروں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ، یہی میرا دین و ایمان ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آئی لو محمد کی جیتی جاگتی تصویر دیکھنی ہے آپ نے تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کا آپ جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ان کا عشق رسول دیکھ لیجئے، کس شان سے، کس وارفتگی کے ساتھ حضور سے محبت کرنے کا انداز ہے۔ تو یوں ہمارا جو ہے وہ انداز ہونا چاہیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ تو مطلب ہمیں عادت دلا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ عشق کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ آئیے مزید کچھ کلام ہم شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی ہے کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، والشمس الضحیٰ چہرہ انور کی جھلک گئے، واللیل سجا گئی سوئے حضرت کی لچک گئے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی گئے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا
نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے یاسین و مزمل وطہا و مدثر کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان کیا شان اس کی جو امی لقبی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا یا رحمت للعالمین مجھ سا ویسی کوئی نہیں یا رحمت للعالمین تجھ سا ویسی کوئی نہیں عبادت خدا مانگے مبین ثانی نہیں واللہ تیرا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ تو کرم رکھ لو بھرم میرے آقا کر دو کرم رکھ لو بھرم سائل میں منگتا تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ تیرا تیرا سدا پایا نبی تفسیر گئے قرآن کی تفسیر ہے قرآن کی واللیل ضحا جبی والشمس چہرہ تیرا صدیق کا فاروق کا صدقہ ملے عثمان کا مولا علی کا واسطہ ہم دیکھ لے روضہ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا کیا بات ہے
ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عشق رسول میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ ہم جو محبتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں، کبھی آئی لو محمد کے ذریعے، کبھی وی لو محمد کے ذریعے، کبھی انا احبک جداً کثیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور سے محبتوں کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، عقیدتوں کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کے ذریعے بھی حضور سے محبتوں کا اعلان کریں، اپنے اخلاق کے ذریعے بھی محبتوں کا اعلان کریں، اپنے انداز کے ذریعے بھی محبتوں کا اعلان کریں۔ جی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سرکار کی پسند کو اپنی پسند سمجھیں۔ کیا بات ہے، سبحان سرکار کی پسند اپنی پسند، اپنی پسند۔ اس کی مثال جی، اس کی مثال ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گیا۔ درزی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے روٹی، کدو یعنی لوکی شریف اور گوشت کا سالن رکھا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے کدو شریف کو تناول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دن سے میں بھی کدو شریف کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جس کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیا کرتے تھے تو صحابہ کرام چوں چورا کچھ نہیں فوراً ترک کر دیتے اس کو۔ یہ تو فرمانے اور نافرمانے کا معاملہ ہے۔ صحابہ نے حضور کو جیسا کرتے دیکھا ویسا کیا ہے۔ جھاڑیوں والا واقعہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اس کے اندر پھنس جاتا ہے تو صحابی رسول جب گزرتے ہیں تو اپنا امامہ شریف پھنسا لیتے ہیں، جان بوجھ کر امامہ پھنساتے ہیں کیونکہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمائیں، حضور نہ فرمائیں، فرمان تو دور کی بات ہے، حضور فرماتے ہیں تو جان نچھاور کرنے کے لیے صحابہ تیار ہو جاتے ہیں۔ حضور کے فرمائے بغیر جس کام کو حضور نے کیا صحابہ اکرام اس کو بجا لاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ابھی آپ نے کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو اسی طرح کرتے تھے، وہی انداز اپنایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی جگہ پر آپ وضو آپ نے فرمایا، اس کے بعد جو ہے آپ مسکرانے لگے۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھا جانتے ہو آپ میں کیوں مسکرایا؟ تو اب ساتھیوں نے کہا کہ واللہ رسول عالم، اللہ پاک اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی اور اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے وضو فرمایا تھا، اس کے بعد آپ نے مسکرایا تھا، تو وہی اسی ادا کو میں ادا کر رہا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ انگوٹھی اتار دو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے ہاتھ میں آگ پہنے؟ ایسا کچھ مفہوم آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو پھر فوراً وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے وہ کنگن اتارا، وہ انگوٹھی اتاری اور اس کو پھینک دیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو ساتھیوں نے کہا، جو وہاں کھڑے تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اٹھا لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پہننے سے، آپ اس کو اٹھا لیجئے، اس کو فروخت کر دینا، جو اس کی قیمت ملے گی اس کو اپنے لیے استعمال کر لینا، کسی کار خیر میں استعمال کر لینا۔ تو کیا زبردست انہوں نے جو جملہ دیا، اس پر جو جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اتار کر پھینک دیا، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی دوبارہ نہیں اٹھاؤں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ انداز تھا صحابہ اکرام کا، یہ وارفتگی والا انداز جو ہمیں ملتا ہے وہ صحابہ اکرام کے جو در سے مل رہا ہوتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ جی ہاں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت پیغام دیتے ہیں، اور آخر میں، سلسلے کے آخر میں بس اسی شعر پہ ہی میں اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ تو یہ جو پیغام ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں دیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہر موڑ پہ یاد رکھنا ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھنا ہے، حضور سے محبت بھی کرنی ہے، حضور سے عشق بھی کرنا ہے، ان کی سیرت پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، وقت بھی ہمارا اختتام کی جانب ہے، انشاءاللہ پھر نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ آئیے مل کر صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، دو ٹکڑے کیے سورج پلٹ آ گیا، پیڑوں نے سجدے کیے، یہ معجزے آپ کے، ساری دنیا پر ہے آقا، ساری دنیا پر ہے آقا قبضہ تمہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے، ہو جائے نظر کرم آقا ہمارے لیے، طیبہ کی گلیوں کا آقا، طیبہ کی گلیوں کا آقا ہوگا کب نظارہ، سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، پڑ گئی جس کو مانگا شد میں بخشا گیا، دیکھا جس سے ابر کرم چھا گیا، رخ جیدل گو گیا، زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام موتوں کا بنوں کا، غوث اعظم امام موتوں کا بنوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے پادشاہ
شادی کے وہ معین خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پر جمع ہونا تیرے محبوب بندوں کا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرنا، ان کی شان بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے تمام لوگوں کے اندر جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو بھی یہاں پر لوگ حاضر ہیں، ان تمام کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، ان تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اظہار محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو